آج ہم پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں دوستوں۔ اس ویڈیو میں ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں، جس سیریز میں ہم اسلامک ہیروز کو کور کریں گے۔ اسلامک ہیروز کی زندگی، ان کی فتوحات، ان کی کامیابیاں، ان سب کو ہم اس سیریز میں ڈسکس کریں گے ایک ڈاکیومنٹری کی صورت میں۔ اس سیریز کی ایک پہلی ویڈیو جو کہ آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو میں ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے بارے میں آپ سے ڈسکس کریں گے۔ دوستوں، ویڈیو کا آغاز سے پہلے آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ نے اگر یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ پلیز اسے سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہمارا یہ پیغام تمام دوستوں تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ دوستوں، سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام کسی تعارف کا محتاج تو نہیں۔ مغربی دنیا میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے پہچانا جانے والا یہ سپہ سالار مصر اور شام کا پہلا کرد حکمران تھا۔ صلیبی جنگ لڑنے والوں کو شکست دینے والا اور یروشلم کو فتح کرنے والا ایک عظیم جنگجو تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دو ایسے کارنامے آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں جو تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے۔ ان کارناموں میں صلیبی جنگیں اور یروشلم پر قبضہ شامل ہے، صلیبیوں کے خلاف جنگ اور یروشلم کی فتح۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی میں تقریباً 100 سے زائد جنگیں لڑیں اور لگ بھگ 20 سال تک کے لیے صلیبیوں اور یورپ کے مشترکہ افواج کو بلاخر اس مقدس سرزمین سے پیچھے دھکیل دیا۔ دنیا نے ایسا جری، قابل اور رحم دل فاتح شاید ہی دیکھا ہو۔ صلیبی جنگیں انسانی تاریخ میں سب سے طویل اور وحشی جنونیت کی حیثیت رکھتی ہیں، جن کا خوف مغربی عیسائی دنیا سے لے مغربی ایشیا تک پھیل چکا ہے۔ تقریباً 300 سال تک صلیبیوں نے مسلمانوں پر پے در پے حملے کیے، مگر ہر بار شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وجہ سے ان کی اپنی افواج تھکن اور وسوسوں کا شکار ہو گئی۔ سارا یورپ مال اور قابل بھروسہ فوج سے خالی ہوتا جا رہا تھا اور مکمل تباہی نہ صحیح مگر سماجی دیوالیہ پن کا شکار ضرور ہو گیا تھا۔ سینکڑوں فوجی جنگوں میں ختم ہو گئے، کئی دوسرے بھوک اور افلاس کی شکل میں مارے گئے۔ غرض یہ کہ ہر قسم کی آفات صلیبیوں کی تذلیل کا باعث بنتی رہیں۔ پیٹر نامی عیسائی مذہبی رہبر اور اس کے پیروکاروں نے اس بات کا عزم کر لیا کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے مقدس علاقہ واپس لینے کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا جائے گا۔ اس دور میں عیسائی فوجی صلیب کا نشان رکھتے تھے، جو کہ گرجا گھر کی پناہ میں ہوتا تھا اور ہر قسم کے ٹیکس سے استثناء حاصل تھا، اور ساتھ ہی ہر قسم کے کام کرنے کے لیے آزاد بھی تھے۔ تو دوستوں، یہاں عظیم صلاح الدین کا ایک مشہور واقعہ بیان کرتے چلیں۔ صلاح الدین ایوبی نے 29 ستمبر 1182 کو دریائے اردن عبور کر کے کرک اور شوباک پر موجود فوجوں کو آڑے ہاتھوں لیا اور کافی فوجیوں کو قیدی بنا لیا۔ اس وقت وہ افواج جو گائے آف لیوسگنن کے ماتحت تھیں، انہیں سیفورس کے علاقے سے ہٹا کر الفولا بھیج دیا گیا۔ دوسری جانب صلاح الدین ایوبی نے 500 فوجیوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا گروپ بھیجا جو ان فوجیوں کو ڈرا دھمکا سکے، اور خود عین جالوت کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ صلیبی افواج اس وقت کی سب سے زیادہ بڑی اور طاقتور افواج میں شمار ہوتی تھی، مگر اس کے باوجود صلاح الدین کے لشکر نے ان کو شکست دی اور عین جالوت کی جانب بڑھنے لگے۔ ایوبی فوج نے زرین، فور بیلٹ اور تبور کی پہاڑی پر کئی حملے کیے۔ چیٹلون کے بادشاہ رینالڈ نے مسلمان تاجروں اور حاجیوں کو دریائے احمر کے راستے پریشان کیا۔ یہ وہ راستہ تھا جو صلاح الدین ایوبی آمد و رفت کے لیے کھلا رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے جواب میں صلاح الدین نے 30 چھوٹی کشتیوں پر مشتمل ایک بیڑا تیار کروایا اور سن 1182 میں بیروت پر حملہ کر دیا۔ رینالڈ نے شہر مکہ اور مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی دھمکی دی اور جواب میں حاجیوں کے قافلوں کو لوٹا۔ یروشلم کی فتح۔ سن 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کا ایک بہت بڑا حصہ فتح کر لیا۔ 4 جولائی 1187 کو ہیٹن کی جنگ میں اس کو لیوسگنن کے علاوہ یروشلم کے بادشاہ کے مشترکہ افواج کا سامنا کرنا پڑا۔ صرف اس جنگ کی بات کریں تو صلیبیوں کی فوج
صلاح الدین کی فوج کی بہادری سے زبردست نقصان پہنچا۔ یہ وقت تاریخ میں صلیبیوں کے لیے انتہائی مشکل ثابت ہوا۔ رینالڈ نے حاجیوں کے قافلے پر نہ صرف حملہ کیا تھا بلکہ ان کے رحم کی اپیل کو بھی مسترد کر دیا تھا اور بہت سے حاجیوں کو موت کے گھاٹ بھی اتار چکا تھا۔ اس کے علاوہ رینالڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا بھی مرتکب ہوا تھا، نعوذ باللہ۔ اس وقت صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی کہ وہ خود رینالڈ کو اپنے ہاتھوں سے موت کی گھاٹ اتارے گا۔ صلاح الدین ایوبی نے رینالڈ کو گرفتار کر کے قیدی بنایا اور حاجیوں کے قافلے پر حملے کرنے کے جرم میں خود اس کا سر قلم کیا اور تاریخ میں سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا ثبوت ادا کیا۔ ہے کوئی سچا اور بہادر آج کے زمانے میں صلاح الدین جیسا؟ کوئی تو ہو، آج کا یہ دور صلاح الدین کیوں نہیں پیدا کر رہا؟ خیر، صلاح الدین ایوبی کے طور طریقے اور ادب و آداب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ صلاح الدین ایک ایسا عظیم حکمران تھا جو میدان جنگ میں قہر برپا کر دینے والا ایک بہادر جنگجو تو تھا، لیکن وہ ایک رحم دل انسان بھی تھا۔ صلاح الدین نماز پنجگانہ کا پابند اور نفلی عبادت گزار تھا۔ اس نے کبھی کوئی نماز نہ چھوڑی اور نہ قضا کی۔ اس کے ساتھ ہمیشہ ایک امام موجود ہوتے تھے، اور اگر کوئی امام نہ ہو تو کسی عالم دین کے پیچھے نماز ادا کر لیتا تھا جو وہاں موجود ہوتے تھے۔ صلاح الدین نے ساری زندگی جو کچھ کمایا اس کا بیشتر حصہ صدقے اور خیرات میں خرچ کر دیا، اور کبھی وہ اتنی دولت جمع ہی نہ کر پایا کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتا۔ صلاح الدین کی ایک بہت بڑی خواہش تھی کہ وہ حج ادا کرے، لیکن وہ جہاد میں اس حد تک مصروف رہا کہ اس کے پاس اتنی رقم ہی جمع نہ ہو سکی کہ وہ حج ادا کر سکے، اور اس کے بغیر ہی انتقال کر گیا۔ ایک عظیم حکمران بننے کے لیے ایک انسان کو ہمت والا، اصولوں کا پابند، مضبوط ارادوں والا مگر انصاف اور رحم کرنے والا ہونا چاہیے۔ صلاح الدین ہر پیر اور جمعرات کو ایک اجلاس منعقد کرتا تھا جس میں بیٹھ کر عوام کی فریاد اور تکالیف سنی جاتی تھیں۔ اسی محفل میں قانون دان، قاضی صاحبان اور عالم دین بھی شرکت کرتے تھے۔ صلاح الدین نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کی مدد کرنے میں کوتاہی نہیں برتی۔ صلاح الدین نے کبھی کسی سے بد کلامی نہیں کی اور نہ ہی اپنی موجودگی میں کسی اور کو کرنے دی۔ اپنی پوری زندگی میں اس نے کبھی کوئی تلخ بات نہیں کی اور نہ ہی کبھی کسی مسلمان کے خلاف اپنے قلم کا استعمال کیا۔ وہ ایک وفادار رحم دل انسان تھا۔ جب بھی کوئی یتیم اس کے دروازے پر آیا، اس نے بہت شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور ان کو ان کے والد کے مال سے حصہ بھی دیا۔ ابن شداد لکھتے ہیں کہ جب انگریزوں کا بادشاہ شیر دل رچرڈ، جو صلاح الدین ایوبی کا ازلی دشمن تھا، بیمار پڑا تو صلاح الدین نے اس کی طبیعت معلوم کی اور ساتھ ہی پھلوں کا تحفہ بھی بھیجا۔ وہ صلیبی جو بھوک اور غربت کے ستائے ہوئے تھے، ایک دشمن کی یہ اعلیٰ ظرفی دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ صلاح الدین 57 سال کی عمر میں وفات پایا اور انتقال کے وقت اس کی جائیداد کی کل قیمت صرف 47 درہم اور 1 دینار تھی۔ اس نے نسلوں کے لیے کوئی دولت کا انبار نہیں چھوڑا۔ دوستوں، یہ ہیں ہمارے اسلامک ہیروز۔ یہ تھے وہ اسلامک ہیروز جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، جن کی کوششوں اور کاوشوں کی وجہ سے آج ہم تک دین پہنچا۔ یہ وہ بہادر جرنیل ہیں، یہ وہ بہادر اسلام کے سپاہی ہیں، یہ وہ بہادر اسلام کے مجاہد ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی دین کو پھیلانے کے لیے صرف کر دی۔ خدا را اپنے اسلامک ہیروز کے بارے میں پڑھیے، ان کی زندگیوں کو پڑھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ، والسلام۔